الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج کا موضوع ہے سورہ الشعراء، جو کہ ترتیب نزول کے حساب سے 47 سورہ ہے، جو کہ 47 نمبر بنتا ہے، اور اس وقت ترتیب تلاوت کے حساب سے 26 نمبر کی سورہ ہے، جو کہ 26 نمبر ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 227 آیتوں کا نزول فرمایا۔ تمام کی تمام جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، سوائے آیت نمبر 197 سے لے کر کے 224 تک کے، تو 197 سے 224 آیت جو ہیں یہ مدینہ المنورہ میں ان کا نزول ہوا، اور اس میں تمام وہ احکامات اور تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے اور آئندہ آنے والے انسانیت سے ہم کلام ہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، ابتدا سے شروع ہوا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش جو کہ غیر مسلم تھے، اور ان کے بعد آئندہ آنے والی نسلوں میں جو بھی کفار ہیں یا غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمارے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ جو ہوا، جس میں سب سے پہلے اس میں ذکر آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انسان کی تخلیق اور درختوں کے بارے میں، اور ایک طرح سے پوری ایک سائنس ہے جس کو کہتے ہیں باٹنی، اور اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے بھی درختوں میں جوڑے بنائے، یعنی ان میں بھی میل فیمیل پارٹ رکھیں۔ ایک بڑی عجیب سی سوچنے کی بات ہے، 1400 سال پہلے باٹنی کا تصور نہیں تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی سائنس کی کلاس اٹینڈ نہیں کی، اور اس قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا ذکر ہے، تو اس کو سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ ایمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الشعراء کی ابتدا ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے کہیں ہلاک کر دو گے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات اس صورت کے نزول کا ابتدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے راز سے یہ حروف مقطعات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی اکثر صورتوں میں یہ کلام ہے۔ علماء کا یہ فہم ہے کہ یہ ایک عربوں کا طرز کلام تھا، کیونکہ تاریخ میں ان کے بارے میں کوئی اعتراض قریش کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا، تو یہ ان کی فہم اور ادراک میں تھا کہ اس طرح سے کلام ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب جب کبھی کوئی بہت فصاحت اور بلاغت کا بیان کرتے تھے یا کلام کرتے تھے، تو اس میں اس طرح کے کلام سے ابتدا کرتے تھے تاکہ مخاطب جو ہے وہ جن سے خطاب کر رہا ہے ان کی توجہ حاصل کریں، تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات، ان کو نقش بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے راز جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہیں۔ ہمارے لیے ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی تفسیر اور تعلیم کے لیے جو جنہیں کہا جاتا ہے نا قرآن کے جو باطنی علوم کے عالم ہیں، علماء ہیں اور فقہ ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں۔ یہ روحانی علموں سے اس طرح سے ان پہ آشکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، جس کے بارے میں ہم عام لوگ نہیں جانتے۔ الوی صاحب آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن آیتوں کی کتاب ہے، یعنی اب اس میں ہر آیت جو ہے وہ ایک اللہ کی ایک روشن کتاب کی ایک نشانی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ ان کے ایمان نہ لانے کے رنج میں، آپ کی یہ جو ایک حسرت ہے، آپ کی خواہش ہے، اس میں اتنی شفقت ہے اور اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے ایمان لانے پر اپنے آپ کو اتنا رنجیدہ کر رہے ہیں کہ کہیں اپنی جان کے اوپر آپ نے ہلاکت نہ لا لے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ فکر نہ کریں، ایمان کا آنا نہ لا آنا اور ان کا عذاب ہونا، بخشا جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن حضور رحمت للعالمین ہیں اور تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کو فکر تھی ان کی، کیونکہ یہ قوم ان کی تھی، ان کے آباء و
اجداد تھے، قریش ان کا قبیلہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ انسانیت کے لیے اتنی محبت اور رحمت فرمائی تھی کہ آپ رنجیدہ ہوتے تھے کہ لوگ ایک ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو اپنا خدا بنا رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں. وہ چیز جو کہ خود اپنا کچھ نہیں کر سکتی اس سے وہ مانگ رہے ہیں، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس چیز پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا، وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ سے عبادت میں شرک ہوتا ہے. دیکھیے ادب، آداب، عقیدت اور عبادت یہ بڑے ملتے جلتے لفظ ہیں. آپ اگر عبادت سمجھنا چاہتے ہیں، عبادت ادب کا انتہائی مقام ہے جو علماء بتاتے ہیں، اور عقیدت کا انتہائی مقام ہے. تو اس میں جو لوگ ہیں جب غلو کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنا بت بنایا، اس کو خدا بنا دیا، یہ ہو گیا شرک. لیکن آپ اگر یہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ شرک کبھی نہیں کرے گا جو شخص یہ کہے گا. وہ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ ہے، محمد نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے. اور عبادت صرف اللہ کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہے. اور عبادت کے لیے کسی کی عبادت مسلمان نہیں کرتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہ ایک بات بہت، عبادت کے دوران ذکر آئے گا جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، فرشتوں کا ذکر. عبادت میں یہ ذکر آتے ہیں، اس میں شیطان کا بھی ذکر آتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان میں کہیں شرک نہیں ہوتا. یہ بات بڑی اہمیت کی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول بھی نہیں فرماتا. نماز میں جب تک کہ اذان میں اللہ کا نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ ہو تو اذان مکمل نہیں ہے. نماز میں حضور پہ درود و سلام نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہے. آپ فرشتوں کو سلام نہ پھیریں کندھوں کی طرف کر کے تو نماز مکمل نہیں ہے. تو ان میں ان کا ذکر ہے اور یہ شامل ہے، لیکن عبادت ان کی نہیں ہے. عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور اس بات کو سمجھنا اور اس بات کو سمجھانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ہے نقطہ جس کو سمجھا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور اگلی یہ بات فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 میں کہ اگر ہم اس بات کے چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی گردنوں ان کے آگے جھک جائیں. یعنی ایسا فرماتے آسمان سے ایسی نشانی اتار دیتے کہ کوئی انسان کبھی بھی شرک اور کفر نہیں کرتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت اور کرم کی وجہ سے انسانوں کو اور جنات کو، دو مخلوق کو آزادی خیال یا اظہار خیال کی اجازت دی ہے. فری، جیسے کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کے دین میں زبردستی نہیں ہے. جو ایمان لینا چاہتا لے لے، جو ایمان چھوڑنا چاہتا چھوڑ دے. اس کا حساب روز محشر ہوگا، کیونکہ یہ نشانیاں اسی طرف لے جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی عبادت ہر انسان پہ فرض ہے. تو اسلام کا میسج صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، قریش کے لیے نہیں تھا، ساری انسانیت کے لیے تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے، تا قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان کے لیے اور جنات کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو آگے آیت سنتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے. وَإِذْ اب ان آیات نمبر 5 سے آیت نمبر 9، 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، نصیحت کا کوئی ذکر آتا ہے تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جن کے حالات اچھے ہیں، جو لوگ اپنے عیاشی میں اور کیا جائے کہ اسرت کی حالت میں ہیں، وہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے بہت سنا، یہ پرانی لوگوں کی کہانیاں، اساطیر الاولین، یہ کہانیاں پچھلے گزرے لوگوں کی. جبکہ ان کو یہ بات کا اکرام نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کلام اتارا ہے. یہ درختوں اور سجا کر رکھنے کے لیے اور لوگوں کے سروں پہ سے پھرانے کے لیے نہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے زندگی میں، ان کے کاروبار میں، ان کے سڑکوں پہ چلنے پھرنے، لوگوں سے باتیں کرنے، لوگوں سے معاملات کرنے کی کتاب ہے. یہ سجا کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے. یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو کسی انسان کو نہ پہنچ سکے اور کسی کو پہنچ سکے. یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو لوگ اپنی تعلیم میں، اپنے رشتوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احبابوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی سیاست میں، اپنے ملک میں، اپنی حکمرانی میں، اپنے
قتال میں، اپنے جہاد میں، ہر زندگی کے شعبے میں اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ وہ کتاب ہے۔ تو جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، کسی کا ذکر آتا ہے، تو یہ ہنستے ہیں اور اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، یہ قرآن تو جی غلط ترجمے بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں، اپنا دل لگائیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس کی طرف روشنی فرما، اس سے میرا دل کو کھول دے، اس کو میرے دل پہ نازل فرما۔ قرآن تو دلوں پہ نازل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے اسرار کھلتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں قرآن پڑھا گیا، اس وقت 1400 سال میں اس کی تفسیریں بدل گئی ہیں۔ تفسیر یوں بدل گئی کہ انسان کا علم بڑھ گیا، جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے لیے بھی تھا، اور آئندہ آنے والوں کو اس کے بارے میں اور پتہ لگے گا اور وہ اس کے بارے میں اور سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں تو ان کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا سکیں، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اور اس میں ایک ذکر فرمایا کہ درختوں کے بارے میں کہ ہر جب نصیحت آتی ہے تو یہ تو جھٹلا دیتے ہیں، اور اگر یہ دیکھیں تو کتنی نفیس چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگائی ہیں، اور ان میں فرمایا کہ فیہا من کل زوج کریم انبتنا فیہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری زولوجی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ ہم نے ان کے میل فیمیل پلانٹیشن میں بتایا، پالینیشن کا ذکر ہے کہ درخت کیسے بنتے ہیں، پھول کیسے آتے ہیں، درخت کے اندر کیسے اس کے بیج کو آگے بڑھ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ درخت بناتے ہیں، اور درخت سے پتے اور شاخیں نکلتی ہیں، جس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اتنا سا بیجا ہوتا ہے اور ایک تناوا درخت بنتا ہے، اور اس کے اندر پھل، اور کتنے عرصے تک کے اس میں پھل آتا رہتا ہے۔ تو ایک پوری زولوجی کی ڈپارٹمنٹ کھل جاتا ہے اس بات کو سوچ کر۔ ہمیں تحقیق کی ضرورت تھی، ہم نے کی تحقیق، جب ہمارے علماء نے تحقیق چھوڑ دی تو دوسروں نے اس علم کو وہاں سے لے کر آگے بڑھ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے، اور ان کا اور جو مکالمہ اللہ تعالیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، تو اس نے ان کو وہ بات بتائی جس پہ حضرت موسیٰ کو خوف تھا، اور جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمائی کہ یا اللہ مجھے آپ بھیج رہے ہیں ان کے پاس نبی بنا کر، لیکن وہ تو میرے اوپر الزام ہے قتل کا، جو کہ میں ایک اپنے قوم کے آدمی کو بچا رہا تھا جو کہ مسلمان تھا اور جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور وہ ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا، اور اس فرعونی اسے مار رہا تھا جو کہ مصری تھا اس وقت کا۔ اس نے جب اس کو بہت مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور اس کی مدد کرنی چاہی، تو اس آدمی نے وہ رکا نہیں مصری۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بڑے طاقتور تھے، کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مکہ زمین پہ مار دیں تو چٹان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی طاقتور تھے۔ تو انہوں نے اس کو جب مکہ مارا تو وہ اس سے مر گیا۔ جب وہ مرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگلے دن جب وہ جا رہے تھے تو وہ آدمی پھر دوسرے سے لڑ رہا تھا کسی سے۔ تو آپ نے جب اسے کہا کہ تو کل بھی یہ کر رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کل کی طرح جیسے تم نے دوسرے آدمی کو مارا آج مجھے مار دو گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ خبر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا فرعونی کا، جس کا وہ قاتل ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال کی عمر تھی آپ کی۔ آپ اس وقت مدائن کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 سال میں آپ کو پھر واپسی کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے فرض سے فائز فرمایا، مبعوث فرمایا۔ دیکھیں نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور آپ کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو جب وہ فرعون کے پاس گئے تو اس نے وہی ذکر چھیڑ دیا، کہنے لگا تم کو ہمارے درمیان پلے ہوئے ہو۔ اب آپ غور کریں کہ اتنا ظالم تھا وہ، اس نے پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا، بچوں کو غلام بنا کے رکھا تھا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتایا جو ہمیشہ طاقتور اور امیر لوگ جتاتے ہیں کہ جناب ہم نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، تم نے ہمارے ساتھ برائی کی۔ ایک گناہ گار اور ایک آدمی جو ظالم ہوتا ہے اس کو اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے جب احساس دلایا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے تم پر احسان کیا، جبکہ حقیقت میں اس نے ظلم کیا ہوا تھا، ان کی پوری قوم کو ان کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 2 پیغام دے کے بھیجے تھے۔ ایک پیغام یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، اللہ کا پیغمبر آیا ہوں۔ تیسرا میری قوم کو آزاد کرو۔ اب یہ پیغام تھا، یہ پیغام پہنچانے کے لیے جب آپ پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے جن کا ذکر آئے گا، ہم سنیں گے۔ ایک تو یہ تھا عصا جب وہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ ایک اژدہے کی طرح بن جاتا تھا۔ تو جب دربار میں اس کو انہوں نے شو کیا اس کو یہ معجزہ، تو تمام لوگ بھاگے دوڑے، کیونکہ ان کو تو تصور نہیں تھا کہ فرعون سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ انہوں نے سازش سمجھی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعوت کر رہے ہیں نبی کی، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو کہا تم نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو احسان جتایا، پھر آپ کے اوپر الزام لگایا، پھر اس کے بعد آپ کو اوپر تیسرا الزام لگایا کہ ذہنی پرابلم ہے، پھر اس کے بعد کہنے لگا جی یہ تو جادوگر ہے اور جادوگروں کا سردار ہے۔ آپ غور کریں کہ جس طرح سے معاملات بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک خدا ہے، تو خدا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ بھی کہا کہ تیرے آبا و اجداد جو تجھ سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اگر تو خدا تھا تو وہ کون تھے، ان کو کیسے پیدا ہوا؟
اور تو اگر سب کا خدا ہے تو ان کا خدا کون تھا؟ یعنی خود سمجھنے کی بات ہے، جس انسان نے اپنا ماضی نہ دیکھا ہو، جس کو خود اپنے وجود سے پہلے کی دنیا کا پتہ نہ ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ ایک بہت بڑی کامن سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ایک انسان جس کو وہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے بت اور اس کو پوجنے لگتا ہے، اس کو اپنا خدا بناتا ہے۔ ایک انسان کا بچہ جو وجود میں نہیں تھا وہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہو کر کے کھاتا ہے، پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کی انسانی اور دوسری نفسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور ایک دن وہ مر جاتا ہے۔ اس میں خدائی فطرت صفت کہاں سے آ گئی؟ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے علماء دین ہیں جو کہ کسی اور مذہب کے، اور ہر مذہب جو ہے اس کے اندر ایک کمی کیا ہے؟ دیکھیے آپ پرانا مذہب لے لیں تو ہندوازم ہے، ہندوؤں میں ہند سے زمین جغرافی علاقے سے، بدھزم لے لیں، بدھا جو تھا وہ ایک آدمی تھا۔ تیسرا آپ لے لیں وہ یہودی جو تھے وہ یہودا حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے تھا۔ یعنی دیکھیے شخصیت کے نام پہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ تمام لوگ ان لوگوں کو خدا مانتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو کہ کسی بندے کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اور الہ کا برابر نہیں مانتا، صرف الہ کا رسول مانتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی پیغام ہے، اللہ لا وحدہ لا شریک ہے، خالق و کل شیء ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام انبیاء کرام جو اسلام کے مسلمانوں کے انبیاء کرام ہیں، اور اسلام کلیم کرتا ہے ان ہیومن ہسٹری کو۔ اگر کوئی مذہب دنیا میں، اگر کوئی مذہب دعوے دار ہے کہ یہ اچھے لوگ، یہ سپر ہیرو، یہ خاص شخصیتیں جن کو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام جو بڑے بڑے شخص تھے، یہ کہتا ہے اسلام یہ ہمارے شخص تھے، یہ ہمارے ہیرو تھے، یہ ہمارے اللہ کے نبی تھے، اور یہ خدا نہیں تھے، یہ خدا کے پیغمبر تھے۔ ایک بڑا سادہ سا میسج ہے، اور یہ اسلام کے اندر یہ نہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہ کسی شخصیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ کہ اسلام یہ ہے کہ سبمیشن، آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور امن میں آ جائیں۔ تو امن کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، نہ کہ دوسرے مذاہب جو کہ ایک شخصیت سے متعلق ہیں۔ آپ اس کے بعد آیت سنتے ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں جو آنے والی ہیں، میں نے آپ سے پہلے بیان کر دی تاکہ بیچ میں روکوں گا نہیں۔ سنیے اگلی آیت نمبر 10 سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، آپ کے رب نے جب موسیٰ کو پکارا، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، قوم فرعون ألا يتقون، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون، انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فأتيا، اس آیت کو روک کر کے ایک بات بتاؤں، یہ جو پچھلی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، معجزات ہیں، اللہ سے کلام ہو رہا ہے، لیکن ایک خوف کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیے خوف کا ذکر ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے ایمان اور عقیدے میں کمی تھی، آپ اللہ تعالیٰ سے کلام ایسے فرماتے ہیں جیسے بندے کرتے ہیں، تو اس کے باوجود تو اگر ہمارے دلوں میں کبھی خوف آتا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو سنبھال رہے ہیں، اور یہ تمام آزمائشوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو اس پوزیشن میں لاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا جو ہے ان چیزوں سے آگے بڑھتا ہے۔ تو خوف کا ہو جانا برائی نہیں ہے، نہ بزدلی کی نشانی ہے۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، أن أرسل معنا بني إسرائيل، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فرعون
فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال اب ان آیات میں آپ دیکھیے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے تو اس نے آپ کو یہ طنز کیا اور آپ کو یہ احساس دلایا کہ ہم تم کو پالا تھا ہم نے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب نبی نے جواب کیا دیا کہ تم کس بات کا احسان رکھتے ہو؟ تم نے ہماری قوم کو تو غلام بنا کے رکھا ہے اور مجھے کھلا پلا کر کے، یعنی اگر میرے گھر میں کوئی گھس جائے اور میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم کرے اور مجھے اچھے حالات میں رکھے تو مجھے احسان جتائے کہ میں تیرے پر احسان کر رہا ہوں. یہ ظالموں کی سوچ ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو آئی کہ اس نے احسان جتانے کے بعد پھر اس نے دوسری بات کہا کہ تم نے قتل کیا ہماری قوم کے بندے کا اور ہم نے تم کو اس پہ معاف کر دیا، جبکہ آپ نے فرمایا کہ وہ قتل میں نے نہیں کیا، وہ حادثتاً ہوا جو کہ ارادہ نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بندے کو پریشانی میں ڈال کر ہدایت دیتا ہے، کبھی بندے کو پریشانی سے نکال کے ہدایت دیتا ہے. یہاں پر امریکہ میں جب میرے ساتھ ایک میری آفس میں امپلائی تھی، اس کا نام تھا میری مارگریٹ، وہ کیا کہتی تھی کہ ڈاکٹر یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو جیل میں جا کر کے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو جیل میں جا کے ملتا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا اللہ کے ایک نبی کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور ایک نبی کو قتل کے کیس میں جانا پڑا اپنے علاقے سے، اور دونوں کی وجوہات کیا تھی. اور ان دونوں واقعات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے معاملات کس طرح سے بیان کیے قرآن میں سے معلوم ہوتا ہے. تو جو لوگ جیل میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قاتلوں کو، ان مجرموں کو، ان گناہ گاروں کو، ان سزاکاروں کو اور یہ معاشرے کے ایک ناسور کی طرح بسنے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ امریکہ میں کس طرح سے رحم فرما رہا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال کر وہاں پر ان کو اسلام کی ہدایت مل رہی ہے. وہاں پر یہ اندر جاتے ہیں تو مجرم ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والا اسلام مذہب اسلام ہے الحمدللہ، لیکن سب سے تیزی سے جس جگہ پھیل رہا ہے وہ بھی جیلیں ہیں. اور جو لوگ جیلوں میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے علماء بھی اور علوی صاحب بھی وہاں جاتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ وہاں پہ کس کس طرح کے معاملات اور کس طرح کے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اب دیکھیے کہ یہ لوگ جاتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ان کی زندگیاں اور دنیا بدل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بنا کر کے کبھی چھوٹا بنا کر کے مقصود ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کا پانا. تو ان لوگوں کا جیل میں جانا ان کے لیے بہتری تھا، ورنہ یہ قتل کر دیا جاتا ہے یا اور قتل کرتے، لیکن ان کی جیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے گیا اور ہدایت دے دی، جیسے کہ پچھلی قوموں میں اور پچھلے وقتوں میں ہوا. اور پھر اس کے بعد اگلا سوال فرعون نے کہا کہ بھئی یہ تمہارا نعوذ باللہ، اس نے کہا یہ تمہارا خدا کون ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. دیکھیے جہالت کی انتہا. ایک انسان جس کو خود پتہ ہے کہ میرے کو اپنے پیشاب پخانے پہ قابو نہیں ہے، سانس ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتا، آنکھوں سے دیکھنا نہ چاہوں تو روک نہیں سکتا، اور نہ دیکھنا چاہوں اگر اندھا ہوں تو چاہتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. اس سے بڑی اور زیادہ انسان کی گمراہی اور دلالت کی کیا نشانی مل سکتی ہے؟ اگلی آیات کو سنتے ہیں. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے. قال رب.
اب غور کیجئے کہ فرعون نے پہلے پوچھا رب کون ہے، بجائے اس کے کہ اس بات کا جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں یا تم اللہ کے نبی ہو، اس نے سوال کیا جو ہر فطری انسان کرے گا جب آپ کے پاس کوئی نیا پیغام لے کر آئے گا۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے تو آسمانوں کی بادشاہ تھوڑی ہے تیرے پاس، اور تو ہے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو بھی آسمان زمین کے درمیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی کچھ ہے سب کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک اور بات سمجھانے کی کوشش کی، اس نالائق کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ صرف تمہارا ہی اور کائنات کا نہیں، تمہارے آباء و اجداد کا لوگ اپنے حسب نسب پہ اور خاندانی ورثے پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا ہی نہیں، تمہاری آباء و اجداد کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے اور رب ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ یہ جو نعوذ باللہ، اب اس نے حملہ کر دیا۔ جب اس نے دیکھا نا انہوں نے میرے والدین کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حضور کو بھی یہ الزام لگایا کہ جی یہ مجنون ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فردر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے اس کے بعد کیا فرمایا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم کو سمجھ۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال أولو جئتك اب آپ غور کیجئے، اس نے پہلے آپ کو انکار کیا، پھر اس کے بعد آپ پہ الزام لگایا، پھر آپ کو کہا نعوذ باللہ مجنون ہے، اب اس کے بعد اس نے آخری دھمکی کیا دی، کہتا ہے جی کہ ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ ایک بڑا پیٹرن ہے جو کہ آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں، جی آپ مجھ سے کوئی معاملہ کریں گے تو میں آپ کو فلاں فلاں نقصان پہنچا دوں گا۔ یہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا، جو کس کو ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے جی تڑی دی جاتی ہے، تڑی یہ دی جاتی ہے کہ بندے کو بولو کہ بندہ بن جائے ورنہ تو ہم اس کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اسی قسم کی حرکتیں یہ فرعون کر رہا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ لیکن آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر میں تیرے پاس روشن نشانیاں بھی لے آؤں تو بھی کرے گا۔ اب وہ جو معجزات بتانے والے تھے جو کہ عصا کا معجزہ تھا اور ہاتھ کا معجزہ تھا، تو اس نے بجائے اس کے کہ ہدایت پاتا اور اس سے اس کو اس نصیحت پکڑتا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی یہ جادو کرنا چاہ رہا ہے، یہ جادوگر ہیں اور یہ اپنے جادو سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے ہم کو نکال دیں۔ غور کیجئے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کو جانے دو۔ اس نے الٹ کے جو سیاستدان حرکتیں کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب غور کریں کہ انڈیا میں ہندو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دو ورنہ یہ ہمارا ملک دوبارہ توڑ دیں گے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پہ امریکہ میں ہم نے دیکھا پچھلا صدر کیا کہہ رہا تھا، کہتا جی ان کو آنے والوں کو روکو ورنہ یہ جو ہے ہمارے لوگوں کو کم کر دیں گے۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس بات کو سمجھیے اور اس پہ غور کیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا میسج یہ تھا کہ تم میری قوم کو چھوڑ دو غلامی سے، الٹ کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ تھا کہ وہ تو اپنے اس کے ملک سے خود نکلنے آئے تھے۔ اگلی آیت سنیے۔ قال أولو جئتك بشيء مبين موسیٰ نے کہا ہاں میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين بس انہوں نے اپنی لاش ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا اب آپ ان آیاتوں کو سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا معجزہ ہوا، کہا جاتا ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، سردار تھا، بادشاہ تھا، بڑا اس کی تمکنت تھی، بڑی اس کی حکومت تھی، جب شام تک کے علاقوں میں اور ساؤتھ افریقہ میں پورے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک جہاں پہ دربار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے لوگ جو اس کے مشیر ہیں، عوام کھڑی ہوئی ہے۔ جب یہ اژدہا کھڑا ہوا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ لوگ بھاگے، لوگ گھبرا کر کے جب بھاگے تو کہتے ہیں کہ کچل بھی گئے، کچھ
پریشان ہو گئے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس قابو کیسے کریں سچویشن کو. لیکن چالاک لوگ تھے, کہنے لگے کہ جناب یہ لگتا ہے یہ بڑا جادوگر ہے اور ان جادوگروں نے ہمیں ملک سے نکالنے کی کوشش کی ہے. تو اب انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے اور بات کو سمجھتے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کچھ اور نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, میری قوم کو غلامی سے آزاد کرو, بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا جی یہ سردار ہے اور یہ جادوگر ہے, بہت بڑا جادوگر ہے, اب جادوگروں کو بلاؤ. موضوع کچھ تھا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب جادوگروں کو بلا کر کے اب ان کا مقابلہ کرا کر کے ان کو جادوگروں سے اپنے زیر کرو, کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا. تو ایمان جب نہ ہو تو بندہ بہت ساری کوششیں کرتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگلی آیت میں دیکھیے اس کے لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو جمع کرے. انہوں نے کہا پورے ملک میں اعلان بھجوا دیا, کہا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں, جو ماہر جادوگر ہیں, کہتے ہیں کہ کئی 100 اونٹوں پر ان کا سامان لاد کر کے لایا گیا. انہوں نے بادشاہ سے کہا جی اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم جیت گئے تو تمہیں ہمیں کیا دو گے؟ تو انعام دیں گے, انعام کے علاوہ بھی ہم تم کو اپنا مشیر بنائیں, کیونکہ بادشاہ جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ ایسے لوگ اپنے اس میں کورٹ میں ہوں, اس کے بادشاہ کے درباری ہوں. تو انہوں نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا, انعام کا بھی اور اکرام کا بھی, اور اس کے بعد ان کو بادشاہت کے اس کے کورٹ میں ان کو خاص جگہ دی جائے گی. لیکن جب ان پہ ایمان حق آشکار ہو گیا تو انہوں نے نہ نمازیں پڑھی, نہ روزے رکھے, نہ خدمات کی, نہ صدقات کی, نہ خیرات کیے, کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اہل العلم تھے, اہل الذکر جن کو کہا جاتا ہے قرآن میں. تو انہوں نے فوراً ایمان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور انہوں نے ایک اور بات کی, جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کا جب مقابلہ ہوا تو ادب کیا انہوں نے. کہتے ہیں علماء کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو یا تو آپ شروع کریں یا ہم کریں. موسیٰ علیہ السلام پہلے تو تھوڑا گھبرائے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی نازل فرمائی جو کہ مختلف جگہوں پہ نازل ہوئی, مختلف طریقے سے بیان, اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ہر بیان میں آتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تو انہوں نے ادب کیا, اور دوسرے انہوں نے اس حقیقت کو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی دکھا دی, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور اتنا بڑا اژدہا بن جانا اور اس کے بعد اس کا ایک ہڈی میں ایک لکڑی کے اندر بدل جانا, یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. جب جادوگر یہ پہچان گئے تو انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو قبول کیا. اور ان کو فرعون نے ایسی شدید سزا دی, جو کہ بڑا ظالم آدمی تھا, جو کہ مختلف جگہوں سے ہاتھ پیر کاٹ کر کے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا کئی دنوں تک, کہ ان کے جسم جو ہے وہ سولی پر خون رستا رہتا تھا اور جسم میں تکلیف ہوتی تھی. یہ انہوں نے ایک طرح کا اذیت ناک منظر بنایا جو فرعون نے ان کے ساتھ کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیت میں سنتے ہیں. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے. يأتوك بكل سحار عليم. سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. تاکہ اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون نے کہا ہاں, اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی. فألقي السحرة ساجدين. تب جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمين. اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے, رب موسى وهارون. جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں. وأوحى اب ان آیات میں ایک اور بات کی وضاحت ہوئی کہ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ جادو ناکام ہو گیا اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کی عطا کیے ہوئے معجزے سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، عمل پیدا فرمایا ہے، تو انہوں نے ایمان لے آئے. دیکھیے اہل العلم تھے تو بات سمجھ گئے اور ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اسلام میں ایک بڑی عجیب سی بات دیکھی، تاریخ نے نہیں دیکھی انسانیت کی، کہ عیسائیوں کے علماء، یہودیوں کے علماء، ہندو مذہب کے علماء، ان تمام بڑے بڑے مذاہب جن کو کہ لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں اور مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے علماء ان کو پتہ ہوتا جب انہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو روشن کیا اور اکثر ان میں سے اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ منگول جو کہ ظالم اور جابر قوم تھی جنہوں نے 4 کروڑ کے قریب لوگوں کو قتل عام کیا، جس میں سے 25% مسلمان آبادی کو انہوں نے قتل کیا، آخر میں وہی اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی غالب نے مغلوب کا مذہب قبول کر لیا اور وہ پھر اسلام کے پرچم کے سائے میں حرم کے پاسبان بن گئے. تو یہ تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے جس کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسلام جب عرب میں گیا تو شام میں، عراق میں، اردن میں، مصر میں عیسائیت کم مقبول تھی اور 600 سال لگے ان کو اسلام میں آنے میں. آج اکثریت الحمدللہ ان عرب ملکوں کی اسلامی ہے اور سوڈان جو کہ افریقی ملک تھا وہ عربی ملک بن گیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی نشانی دیکھ لیتا ہے تو اس کے آنکھیں اور دل کھل جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا معاملہ فرما دیتا ہے. تو فرعون کا تکبر کا عالم دیکھیں، یعنی اس نے جب ان کو دیکھا کہ یہ ایمان لے حضرت موسیٰ پہ تو کہنے لگا کہ تم میرے بغیر اجازت کے کیسے ایمان لے آئے. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، وہ ان کا مالک ہے، بغیر اس کی اجازت کے انہوں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا. اور اس کے بعد انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے کیا کہا، تم تو جو چاہنا ہے کرنا ہے کر لو. آج تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ عزت کے مقام بخشے گا کیونکہ ہم پہلے اسلام لانے والے ہیں. اب یہ یہودی نہیں تھے، یہودی النسل نہیں تھے. قرآن کی شرح کے حساب سے یہ لوگ فرعونی تھے، یہ مصری تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے نہیں تھا. تو اسی طرح سے اسلام کا پیغام ہر نبی اور ہر قوم کے لیے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلے آنے والی آیتوں کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے تھے فرعون جو تھے اپنی بادشاہت میں، اپنی تمکنت میں، اپنی قوت میں، تکبر میں، اپنے آرام دہ محلات میں، سونے جواہرات میں، اس وقت کی جتنی بھی دنیا کی طاقتور اور آسائشیں تھیں ان میں تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے یعنی بنی اسرائیل جو کہ مسلمان تھے، جب اس نے ان سے اتنا ظلم کیا جو حد سے بڑھ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے آرام گاہ سے اس ضد میں نکالا کہ وہ ان کے پیچھے گیا، ان کا تعاقب کرنے گیا اور اس نے اپنا آرام چھوڑا، اپنی دولت چھوڑی، اپنی طاقت چھوڑی. وہ اپنے تکبر میں اتنا تھا. اور بتایا جاتا ہے، بیان کرتے مفسرین کہ جب وہ وہاں پہ پہنچا جو بحر احمر جو ریڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ دونوں طرف پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے دیواریں ہیں اور ان میں سے ان کے قبیلے گزر کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو اس کو اس بات کا فہم تھا، ادراک تھا، وہ سمجھ گیا، کہنے لگا یہ گزر رہے ہیں، میں نہیں گزر سکتا، میں گزروں گا تو مر جاؤں گا، یہ پانی مجھے ڈبو دے گا. لیکن اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے گھوڑے کو
ایسا کیا کہ وہ دوڑ کے پانی میں گیا، اور جب وہ اندر جانے لگا تو اس وقت پانی اس کے پیچھے اس کی فوج بھی گئی اور وہ غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. اور اس قرآنی آیت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم واپس آئے مصر بعد میں، اور ان کا غلبہ ہوا اس علاقے میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام اور اکرام دیا. یہ ایک قرآنی تفسیر ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب انسان اپنے تکبر میں کسی کا پیچھا کرنے جاتا ہے تو وہ پریشانی میں آ جاتا ہے. اور غور کریں، یہی معاملہ ہوا ہے آج افغانستان میں. بلا وجہ وہاں جا کر کے 2-4 ملین لوگوں کا قتل عام کیا، پہلے روسیوں نے کیا، پھر امریکیوں نے کیا، اور دونوں ہار کر آ گئے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ سر پہ ٹوپی، نہ پیر میں جوتا، اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی باسی روٹی لے کر کے یہ لڑ رہے تھے، اور اللہ کے نام پر. باقی باتیں ان کی کمی بیشی ہم نہیں ذکر کرتے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب آدمی کھڑا ہو جائے نا، اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس آیت کو سنیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو مشکل سے گزار دیتا ہے، اور جس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے اس کو عیاشی میں اتنا وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا لیتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی ہوئی پاکستان میں، تو جن کی حکومت تھی آج وہ دنیا میں بھاگے پھر رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں ہے رہنے کو. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنی قوم کی، اپنے ایمان والوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اگلی آیاتوں کو سنیں. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے، وإنهم لنا لغائظون. اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وإنا لجميع حاذرون. اور ہم سب باساز و سامان ہیں. فأخرجناهم من جنات وعيون. تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا، وكنوز ومقام كريم. اور خزانوں اور نفیس مکانات سے. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا. فأتبعوهم مشرقين. تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے. وأزلفنا ثم الآخرين. اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، ثم أغرقنا الآخرين. پھر دوسروں کو ڈبو دیا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے کو، اس بیٹھنے کو، اس ذکر کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
اس ذکر کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے انبیاء کرام کا ذکر آئے گا، اور اس وقت مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ہم اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفور یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کسی بھائی کو کسی بات کو وضاحت ہو، سوال ہو، برائے مہربانی اپنا فرمائیں جو کہنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم بھائی، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت علوی صاحب اگر کچھ وضاحت فرمانا چاہیں، یا پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو آیت نمبر 69 سے ذکر ہوگا اور اس کے بعد بیان ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس میں اگر کوئی خطا کوتاہی لفظ مجھ سے دانستہ یا نادانستہ بیان میں اور اس کے سمجھنے میں اور ادراک میں غلطی ہو تو علوی صاحب اس کی تشریح فرمائیں اور تصحیح فرمائیں. باقی آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. نماز کا وقت ہو گیا.